بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے متعلق مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، حسب روایت آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بھیجے گئے کمنٹس میں سے ہم موضوعات کا چناؤ کر کے ان پر ویڈیوز بنائیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی ٹاپک پر ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مختصر اور قلیل عمل ہے جس کا کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہو۔ تو ہمیں نہایت خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے بات کہ روایات میں ایک ایسا عمل ہم تک پہنچا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب رکھتا ہے۔ چند سیکنڈز کا یہ عمل ہے اور ان کلمات کو، اس عمل کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ چاہے دنیا اور اہل دنیا ختم ہو جائیں لیکن اس کے پڑھنے والے کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ تو بلا تاخیر آپ تک یہ کلمات پہنچاتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کلمات پڑھتے رہیں اور اپنی روزمرہ زندگیوں میں یہ ایک معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ ودوام ملک اللہ۔ دوستو، بزرگان دین سے یہ روایت ہوتا چلا آیا ہے کہ جو شخص بھی یہ کلمات اپنی زندگیوں میں شامل کر لے گا اور ان کا ورد کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کا ثواب اتنے بڑے نمبرز میں یہ لکھیں گے کہ ان کی گنتی انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ اب اگرچہ یہ مختصر اور آسان عمل جو ہے یہ کوئی بھی فوری طور پر تیار ہو جائے گا کرنے کے لیے، مگر ان اعمال کے آداب اور شرائط ہوتے ہیں اور عامل کے لیے اجازت کا ہونا اولین شرطوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی یہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا یا رکھتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر ہمیں بھیج دیجئے، اور آپ کو ہمارے جواب کے انتظار کی بھی زحمت نہیں ہوگی۔ آپ صرف اپنا نام لکھ کر بھیجنے کے بعد یہ بلا جھجک بلا تاخیر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو روحانی اجازت حاصل ہو چکی ہوگی۔ اچھا دوستو، یہاں پر ایک اہم بات بتانا نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں ان وظائف کو شارٹ کٹ سمجھتے ہیں، یعنی ان وظائف کو دوسری عبادات کا متبادل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسرا مکتبہ فکر بھی موجود ہے جو ان تمام اعمال پر تنقیدی نگاہ رکھتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے کہ جو تمام فرض عبادات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور ان سے کسی کو بھی چھوٹ ہرگز نہیں ہے۔ ان تمام نفلی عبادات کا، ان تمام وظائف کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم محنت میں اپنے اللہ تعالیٰ کو مزید راضی کر لیں اور اس کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اگر دنیاوی مثال دی جائے تو اس کا حساب ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی امتحان گاہ میں بیٹھا ہے اور پرچہ حل کر رہا ہے تو اگر اس کے جوابات ٹھیک بھی ہیں
تو اس کو خوش خطی کے اور صفائی کے علیحدہ ایکسٹرا مارکس بھی مل سکتے ہیں اور وہ امتیازی نمبروں سے اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر ہمیں اس امتحان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے تو ممتحن کیسے ہمیں صفائی کے اور خوش خطی کے نمبر صرف دے کر پاس کر دے؟ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فرضی عبادات ہیں ان سے ہرگز کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ان تمام وظائف کا، ان تمام نفلی عبادات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اندراج کروا لیں۔ اور اس چینل کے تھرو ہمارا یہ مشن بن چکا ہے کہ ہم آپ تک وہ تمام مسنون دعائیں، قرآنی آیات پر مشتمل وظائف ضرور پہنچائیں جو آپ کی زندگیاں آسان بنا سکتے ہیں، جو روزمرہ زندگی کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کے آپ کو آسان اور مستند حل تجویز کر سکتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی مومن کا ایک فریضہ ہوتا ہے کہ اگر اس تک کوئی اچھی بات پہنچی ہے، کوئی فائدہ مند معلومات پہنچی ہے تو وہ اپنے دیگر ایمان والے بھائیوں اور بہنوں تک وہ ضرور پہنچائے۔ خواتین و حضرات، ہم تو اس چینل کے تھرو اس مشن پر کاربند ہیں اور آپ سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے۔ چنانچہ ہم بار بار آپ سے یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ جتنے بھی دعائیں اور وظائف ہیں یہ نہ صرف آپ کی زندگیوں میں بلکہ جو آپ سے جڑے ہوئے دیگر لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں شامل ہو جائیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سب اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے تابع کر لیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت جو حیات مبارکہ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق ڈھال لیں۔ تبھی دوستو ہمارے اس امتحان گاہ میں، دنیا کی آزمائش گاہ میں کامیابی کے چانسز جو ہیں، امکانات جو ہیں وہ روشن رہیں گے۔ ایک اور نہایت ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام ضرور کریں۔ خواتین و حضرات، نماز ایک مکمل عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس یعنی دعا اور یاد بھی شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن کریم میں یہ واضح الفاظ میں وعدہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ہم جو روزمرہ زندگیوں کے مشاغل میں اللہ تعالیٰ کو بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں، یعنی دن میں 5 دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی بریکس کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو وہ ختم کر دے گا، ان کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ دوستو، یہاں پر ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہم ریگولرلی پڑھتے رہتے ہیں اور بعض کمنٹس سے ہمیں احساس ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں یہ پیغام بھیجے کہ انہوں نے فلاں مقصد کے لیے فلاں وظیفہ کیا تھا لیکن مدت گزرنے کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس وظیفے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ خواتین حضرات، یہ نہایت ہی غلط اپروچ ہے کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ بے فائدہ نکلے۔
مختلف احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ ایک وسیع پرسپیکٹو میں اس دعا کو ایک وسیع تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بندے کے لیے وہ دعا محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کا اجر کسی بہتر صورت میں اس کو مستقبل میں عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ مکمل فوکس کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے کہ اس چیز کو میرے لیے بہتر فرما دے، یا جو چیز میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے فوری عطا کر دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے پہنچائیں گے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کا قرآنی آیات، مسنون دعاؤں اور اسلامی وظائف کی صورت میں کوئی حل چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بلا جھجک، بلا ہچکچاہٹ لکھ بھیجیے، اپنے نام کے ساتھ اس مسئلے کو مینشن کر دیجیے۔ اس چینل کی ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد اس مسئلے کا احاطہ کرتی ہوئی اور کوئی نہایت آسان اور مستند حل تجویز کرتی ہوئی کوئی ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔